ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج ہمیں سورۃ الابراہیم پڑھنا ہے، تو اس میں بھی 7 ہی رکوع ہے، تو انشاءاللہ یہ آج کے درس میں جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے۔ بے شک اور یقیناً یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی جو شرک اور گناہوں کے اندھیرے ان پہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے نکال کر ان کو جو ہے نور ہدایت کی طرف آپ لائے، باذن ربہم، ان کے رب کے اذن سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو غالب اور تعریفوں والے رب کا راستہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ ہے زمینوں اور آسمانوں میں، وویل للکافرین من عذاب شدید، اور جو کافر ہے ان کے لیے سخت عذاب کی خرابی ہے، جو ان کو عذاب ہوگا آخرت میں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، علی الآخرہ، آخرت کے بدلے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے سیدھے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، اس میں بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کسی جگہ سے ہمیں پتہ چلے اور ہم جو ہے بات کا بتنگڑ بنا دیں۔ اولئک فی ضلال بعید، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی دور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا لیکن ہم نے اس کو بھیجا اس وقت کی قوم کی جو ان کی اپنی زبان تھی اسی میں بھیجا، یعنی وہ کلام اس وقت یا جو ہم نے آیات اس وقت نازل کی تو اس لوکل لینگویج میں کی، جس زبان کے جس قوم کا وہ فرد تھا۔ فَيُزِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پس اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو تو نکال اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو نصیحت کر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ذریعے، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ان کو وہ یاد دلا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً ان سارے معاملات میں نصیحت ہے، نشانی ہے ہر کسی بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، علیکم تم پر، اذ انجاکم من آل فرعون، جبکہ اس نے تمہیں نجات دی فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں کرتا تھا بہت ہی برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بچوں کو، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں جو ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے اللہ نے، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں زیادہ زیادہ دیتا رہوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکر گزار بنی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، إِن تَكْفُرُوا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم سارے کے سارے ناشکر گزار بن جاؤ گے اور کفر کرو گے، تم بھی اور جو دنیا میں ہے وہ سارے بھی کرنے لگے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے اور تعریفوں کے قابل ہے۔ الم یاتکم نبع الذین من قبلکم، کیا تم تک خبریں نہیں پہنچی ہے جو تم سے پہلے پہنچ آئے ہیں، قوم نوح وعاد وثمود، جو کہ قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی بہت ساری قومیں گزری، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو نہیں جانتا اللہ کے سوا کوئی، جاءتہم رسلہم، ان کی طرف آئے میرے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ رکھے اپنے منہ پر، یعنی یا تو اشارہ وہ کرتے تھے رسولوں کی طرف کہ چپ کرو، زیادہ باتیں مت کرو، یا رسولوں کے ہی منہ پر رکھتے تھے ہاتھ تاکہ ان کی باتیں ان کو کہے کہ آپ چپ ہو جاؤ، زیادہ یہ باتیں جو ہے دعوت مت کرو۔
وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اور وہ کہتے تھے ان سے کہ ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو بھی تم لے کے آئے ہو یہ پیغام. وَإِنَّا لَفِي شَقٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم تو خلیش قوی مضبوط شک میں ہیں اس چیز کے متعلق جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو. قالت رسولہم، تو ان رسولوں نے ان کو جواب دیا، افی اللہ شق فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اس اللہ کے متعلق شک ہے جو زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ یدعوکم، وہ تو تمہیں پکارتا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے تمہاری گناہوں کی پاداش میں، ویؤخرکم، جو تم نے گناہ کیے ہیں اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کرے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں مہلت دے دے ایک وقت مقرر تک. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم بھی تو ہماری جیسے انسان ہو تو ہم کیوں مانے تمہاری بات. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم تو چاہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں. اگر تم حقیقی میں کہ پیغمبر ہو تو ذرا کوئی نشانی لاؤ، کوئی دلیل لاؤ. قالت لهم رسلهم، تو ان کو جواب دیا ان پیغمبروں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، یقیناً ہم تمہاری طرف انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس پہ اپنا فضل نازل کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر وحی نازل کی ہے، ہم تمہاری طرح بے شک انسان ہیں لیکن ہم پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہماری یہ قوت نہیں، ہمارا یہ اختیار نہیں کہ ہم کوئی نشانی لائے، کوئی دلیل لائے اللہ کے اذن کے بغیر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، یقیناً جو مومن ہوتے ہیں ان کا بھروسہ مکمل توکل صرف اللہ پر ہوتا ہے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اللہ پر. وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اسی نے ہمیں اس صحیح راستوں کی طرح ہدایت دی. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور ہم تو صبر کریں گے اس چیز کے متعلق جس کے اندر تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، جو تم ہمیں تانے دیتے ہو، اذیت دیتے ہو، اس پر ہم صبر کریں گے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور یقیناً جو متوکل ہے، جو بھروسہ رکھنے والے ہیں، وہ بھروسہ صرف ایک اللہ پر رکھتے ہیں. وقال الذين كفروا لرسلهم، اور ان کافروں نے کہا اپنے ان رسولوں سے، لنخرجنكم من ارضنا، ہم تو تمہیں نکال باہر کر دیں گے اس اپنی زمین سے، اپنی ریاست سے تم کو نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا تو ایک ہی گنجائش ہے کہ تم واپس لوٹ آ جاؤ ہمارے اس شرک کے راستے کی طرف. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں پر یہ وحی کی کہ یقیناً ہم عنقریب جو ہے ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم تم کو ٹھکانہ دیں گے ان کے بعد اس زمین پر، یعنی ان کو جب ہم ختم کر دیں گے، ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ان کی ہلاکت کے بعد تم کو اس پہ آباد کر دیں گے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ تو وعدہ میرا ہے اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جو میں نے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے اس میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ان پیغمبروں نے یا ان مشرکوں نے، یہاں دونوں مراد ہے، کسی نے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا کی، کیونکہ دونوں ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا، مشرک بھی دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو پھر ہم پر پتھر برسا اور ہم پر کوئی جو ہے عذاب نازل فرما. یہ مشرک بھی دعا کرتے تھے، اور مسلمان بھی دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمارا ساتھی ہے تو آج جو ہے ان کو ذلیل و خوار کر آج ان پر اپنا عذاب نازل فرما. تو دونوں کی صورتیں ہو سکتی ہے کہ یہ دعا جو ہے پیغمبر نے بھی کی، یا دعا ہو سکتا ہے کافر بھی کر رہے تھے. تو جیسے انہوں نے دعا کی وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اس دعا کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر کسی سرکش اور ضدی انسان کو جو ہے برباد کر کے رکھ دیا. مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمْ، ان کے پیچھے ہے جہنم. وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو وہاں دیا جائے گا پینے کے لیے پیپ. پیپ بولتے ہیں جو جہنمی وہاں پہ لٹکائے جائیں گے، پھر آگ کی وجہ سے جو ان کا جسم سڑے گا گلے گا، اس سے جو خون اترے گا اس کو پیپ بولتے ہیں. یا جو ان کو چیرا جائے گا ان کے جسم سے جو غلاظت نکلے گی اس کو پیپ بولا جاتا ہے. اور یہ ایسا جو ہے پلین رس نہیں نکلتا ہوگا، یہ ایک تو گندا ہوگا، غلیظ ہوگا، کیونکہ ان کا جو ہے گوشت وہ پہلے سڑ جائے گا، جل جائے گا، اور اس کے بعد جو اس سے رس نکلے گا اس کے بعد اس کو پہلے کھولا جائے گا، کھولنے کا مطلب اس کو ابالا جائے گا، پھر ابالنے کے بعد ان کو وہ پینے کے لیے دیا جائے گا.
یتجرؤہ، اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے، ولا یقاد یسیغہ، اور اسے وہ اپنے گلے سے اپنے حلق سے بھی نیچے نہیں اتار پائیں گے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ان کو جو ہے ہر کسی سائیڈ سے موت ہی موت نظر آتی ہوگی، یا وہ ہر طرف سے موت کی تمنائیں کرتے ہوں گے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں انسان ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے زیادہ بیمار ہوتا ہے، بہت زیادہ مصیبت میں، بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے، تو ہم بھی جب اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے مراحل کو اب آسان فرمائے، یعنی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب جو ہے اس کا وہی عالم ٹھیک کرے، کیونکہ بیچارہ بہت زیادہ عذاب میں۔ تو یہاں ہم موت کو عذاب سے چھٹکارے کی علامت سمجھتے ہیں کہ موت آ جائے گی، بندہ اس دنیاوی عذاب سے، اس تکلیف سے جو اس درد میں ہے، جو اس کراہت میں ہے، اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ہر طرف سے موت تو نظر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، یہ تو کچھ نہیں ہوا، ان کے بعد ان کو آنے والا ہے اس سے بھی سخت عذاب۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان کی مثال جو اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اعمالهم، ان کے اعمال کی مثال ہے کَرَمَادٍ، ایک اس ریت کی جیسی، نشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جس پہ بہت مضبوط آندھی آئی ایک طوفان کے دن۔ ان کے ہاتھوں میں ریت ہے، تو یہ ان کا وہ اعمال کی مثال اس ریت کے ڈھیر کی طرح ہے، جس ریت کے ڈھیر پہ بہت زبردست آندھی کا طوفان آیا تو وہاں کچھ رہ جائے گا؟ وہ سارا برباد ہو جائے گا۔ تو ان کے اعمال ویسے ہی ہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا، ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے جو انہوں نے اعمال کیے، جو کمایا، علی شیء، کوئی کسی بھی چیز میں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ تو ہو گئے خود بہت ہی دور گمراہی میں پڑے ہوئے، یا یہ جو ہے بھٹک گئے ہیں۔ علم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو موت دے دے اور تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو لائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ پر تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کے سامنے سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کھڑے کے کھڑے ہو جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اس وقت جو یہ کمزور لوگ تھے، جو ان بڑے چودھریوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ان رئیسوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اپنے چودھریوں کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، اس وقت بھی یہ کمزور لوگ ان متکبروں، ان تکبر کرنے والے ان بڑے چودھریوں کے پیچھے چل کر ان کو بولیں گے، ہم تو دنیا میں تمہارے ہی اتباع کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، جو تم حکم کرتے تھے، جیسا تم کہتے تھے ویسا ہم کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آج تم میں کوئی اختیار ہے کہ اس عذاب میں سے ہمارے اوپر کچھ تھوڑا سا کم کر دو؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دیتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے۔ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ، اب تو ایک ہی بات ہے، چاہے ہم چیخے چلائے، کتنا واہولہ کرے یا صبر کرے، یہ دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہے، کیونکہ اب ہمارا یہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ وقال الشیطان، اس وقت کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حکم سنا دیا جائے گا تو شیطان کیا بولے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں نے وعدہ کیا میں تو اسی خلاف ورزی کرنے والا ہوں۔ اس وقت کھلے عام شیطان بولے گا، یہاں تو ان کو بہت زیادہ دعائیں دیتا ہے، تم مجھ سے مانگو، تم میری اتباع کرو، میں سارا جو ہے تمہارے معاملے ٹھیک کروں گا، لیکن وہاں کہے گا جو اللہ نے وعدہ کیا وہی سچا تھا، جو میرا وعدہ ہے وہ تو جھوٹا، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، اور میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تمہیں زبردستی نہیں گھسیٹا کہ تم مجھے کوسو گے اور مجھے گالیاں دو گے، میں نے تمہیں، میرا کوئی زور نہیں تھا تم پر۔ الا ان دعوتکم، میرا کام تھا میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے تمہیں پکارا، فاستجبتم، تم نے قبول کر لی، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر، میرا کام تھا دعوت دینا، تم میرے پیچھے چلے، تو میری کیا خطا ہے، میں نے تو تمہیں زبردستی نہیں لایا۔ فلا تلومونی، پس مجھے ملامت مت کرو، مجھے گالیاں مت کرو، مجھے کوسو مت، ولوموا انفسکم، خود کو کوسو، یہ تمہاری خود کی کرتوت ہے۔
मा अना बिमुसरिखकुम व मा अंतुम बिमुसरिखी, आज तो न तुम मेरी फरियाद कबूल कर सकते हो और न मैं तुम्हारी फरियाद कबूल कर सकता हूँ। इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल, आज तो मैं इनकार करता हूँ उस शिरक का जो शिरक तुम मेरे साथ करते थे, मैं तो उसका इनकार करता हूँ कि कभी तुमने मेरे साथ शिरक किया। इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे जालिमों का यकीनन जालिमों का जो अजाब है वो बहुत ही दर्दनाक होगा। व उदखिलल लदीना आमनु व आमिलुस सालिहात, इसके बरअक्स दाखिल किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमाल किए, जन्नातिन जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बह रही है, खालिदीन फीहा, उसमें वो हमेशा रहेंगे, बिइज़्नि रब्बिहिम, उनके रब के इज़्न से, उसके हुक्म से। तहियतुहुम फीहा सलाम, वहाँ पे उनका एक दूसरे का खैर मकदम होगा, अस्सलामु अलैकुम। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, क्या तुम नहीं गौर फिक्र करते क्या अल्लाह ताला ने कैसे मिसाल बयान की है एक नेकी की, नेक बात की या नेक अमल की या तौहीद की या इस सही रास्ते की। जो नेक अमाल करते हैं, जो नेकी की दावत देते हैं, नेक बातें करते हैं, नेक बातों पर अमल करते हैं, उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है उस मजबूत पेड़ की तरह जो मजबूती के साथ जो है जुड़ा हुआ है जमीन के साथ, और उसका क्या है, उसकी शाखें आसमानों तक बुलंद हो रही है। तोती उकुलहा कुल्ल हीन, और इस पेड़ का मामला यह है कि हर आन हर लम्हा मेवा देता है। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में बयान किया कि एक मुसलमान की मिसाल एक पेड़ की जैसी है। क्या कोई मुझे बता सकता है वो पेड़ कौन सा है? तो सब सहाबा तुक्के लगाने लगे, शायद वो पेड़ है, शायद ये पेड़ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन मुझे आर आया कि इनका वहाँ किबार सहाबा थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरे वालिद साहब, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सहाबा थे वहाँ पे। मैं छोटा सा बच्चा था, तो मुझे आर आया इनका कि मैं इनके सामने कैसे जवाब दूँ, मैं बात कैसे करूँ इनके सामने। फिर जब मैं घर गया, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इससे मुराद है खजूर का दरख्त। मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त की है। क्यों? क्योंकि खजूर का दरख्त ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक टुकड़ा उसका फायदेमंद होता है, एक एक टुकड़ा, एक एक हिस्सा, यहाँ तक कि उसकी जड़ें जो है वो भी फायदे में होती है, उसकी जो तना है, उस तने पे जो कवर चढ़ा होता है वो भी फायदे के लिए होता है, उसके पत्ते फायदेदार होते हैं, उसका मेवा फायदेदार होता है। हर कोई एक एक टुकड़ा इस पेड़ का, खजूर के दरख्त का क्या होता है, फायदेमंद होता है, वो फायदा पहुंचाता है। उसके बाद जब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर पहुंचे तो अपने वालिद के साथ इसका तज़किरा किया, तो वालिद साहब ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, काश कि तुम वहाँ पर जवाब देते तो मेरे लिए ये सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा पसंदीदा होता। यानी मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता कि मेरा बेटा इस लायक हो गया है कि इसको सवालात के जवाब, इसको फ़िक़्ह है, इसको सोच है, समझ है कि मेरे ना बड़े बड़े सवालात उसको समझ आ जाते। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता, यहाँ तक कि सुर्ख ऊँटों से मुझे पसंद होता कि अगर तूने वहाँ पर जवाब दिया होता। तो उसी तरह से जो एक मुसलमान है, तूती उकुला कुल्ल हीन, एक मुसलमान जो पेड़ की शक्ल में होता है, हर आन हर लम्हा मेवा देता है। यानी जो भी वो एक्शन करता है उसको क्या मिलता है, उसको नेकी मिलता है, उसको अजर मिलते हैं, उसके चलने पे भी उसको अजर मिलता है, उसके बैठने पे भी अजर मिलता है। तुम दोनों में कुछ अनबन है, तुम में और इसमें, तो ऐसे क्यों देख रहे हो एक दूसरे को? तोती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, तो हर आन हर लम्हा अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से वो क्या देता है, मेवा देता है। व यज़रिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है ताकि लोग नसीहत पकड़े, सोचे समझे। व मसलु कलिमतिन खबीसतिन, अब मिसाल है खबीस की, खबीस बात की, खबीस अमल की, खबीस शख्स की। ठीक है, जो गंदा शख्स होगा, जो बदआमाल होगा, बद किरदार होगा, ठीक है, गुनाह की बातें करता होगा, गुनाह की बातों में मुलव्वस होगा, और बदआमालिया, शिरक, गुमराही, बिदात, खुराफात, यही कुफ्र और इसी जलालत में पड़ा हुआ होगा, उसकी मिसाल क्या है, का शजरतिन खबीसतिन, एक खराब और खबीस दरख्त की, निजतुसत मिन फौक़िल अर्द, उसकी जड़ें जो है वो मजबूत नहीं होती जमीन में, वो ऐसे ही जाड़ जखास होती है जमीन पे कि अगर थोड़ा सा भी उसको धक्का मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, वो जमीन से गिर जाता है। मालहा मिन करार, उसकी कोई साबित कदमी नहीं होती, उसको कोई करार नहीं होता कि वो मजबूती से इस जमीन में अपनी जड़ें पकड़े, उसका कोई करार नहीं होता। वैसे ही इन खबीस लोगों की मिसाल है, इनका कोई करार नहीं होता, इनकी कोई सबात नहीं होती।
یثبتُ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کارنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس قول ثابت پہ ہمیشہ ڈٹا رکھتا ہے، تاکہ وہ ڈٹے رہے کس پہ؟ اس قول ثابت پہ، یعنی لا الہ الا اللہ پہ۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دار البوار، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیا، کس کے ساتھ؟ کفران کے ساتھ، یعنی ناشکر گزاری کے ساتھ، اور اپنی قوم کو تباہی کے دروازے پہ لے آئے، تباہی کے دہانے پہ لے آئے۔ وہ تباہی کا دہانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وہ ان کے لیے آئے کہاں پہ؟ جہنم پہ۔ یصلونہا، ان کو اس میں داخل کیا جائے گا، وہ بئس القرار، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ بنائے ہیں دوسرے شریک، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اس کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، آپ بتا دیجئے کہ اٹھا لو اس دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آخر کار تمہارا ٹھکانہ لوٹ کر آنا ہے کہاں؟ آگ کی طرف۔ قل، آپ بتا دیجئے، لِعِبَادِی، میرے بندوں کو، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، یقیموا الصلاۃ، کی نماز کو قائم کرو، وینفقوا، اور خرچ کرو، مما رزقناہم، جو میں نے ان کو دیا ہے، سرا وعلانیۃ، چوری چوری بھی اور کھلے عام بھی خرچ کیا کرے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ تو کوئی کاروبار ہی فائدہ دے گا، نہ ہی جو ہے کسی کو کوئی دوستی فائدہ دے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے بنایا زمین اور آسمانوں کو، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے برسایا پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس سے اگائے بہت سارے میوے تمہارے کھانے کے لیے، وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے جو ہے اس نے مسخر کر دی، تمہارے زیر کر دیا اس نے کشتیوں کو، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ تم اس میں چلو اللہ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے جو ہے تمہارے لیے ہی مسخر کر دی، تمہارے ماتحت کر دی نہروں کو بھی، وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے جو ہے تمہارے لیے مقرر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، جو لگاتار چلتے ہیں اپنے مقررہ دستور کے مطابق، وقت کے مطابق، یا اپنی میعاد کے مطابق۔ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے جو ہے تمہارے لیے ہی بنایا زمین، اس کو رات کو اور دن کو، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں دی ہر وہ نعمت جس کا تم نے سوال کیا اس سے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کبھی شمار ہی نہیں کر سکو گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تم پر کی ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یقیناً انسان جو ہے بہت ہی زیادہ نا انصاف ہے، بہت ہی زیادہ ظالم ہے، اور بہت ہی زیادہ کفران نعمت ناشکر گزار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب دیکھو یہاں پہ یہ باتیں پڑھی جا رہی ہیں مشرکین مکہ کو، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم کس دین پر ہے؟ ابراہیم، دینی ابراہیم پہ۔ تو اس لیے اب غور سے سنو کیا کہا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے ہمارے رب اس شہر کو بنا امن کا گھر، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ہمیں اور ہمارے آل عیال کو، ہمارے بچوں کو بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ یہ کس نے دعا کی؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، اور ہم سب کو بچا، اور میرے اولاد کو بھی بچانا، کس سے؟ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اب یہ سیدھی ضرب کن کو جا رہی ہے؟ یہ جا رہی مشرکین مکہ کو، جنہوں نے بتوں کی پرستش شروع کر دی تھی، کہ تم جس کی دعوے داری کر رہے ہو اس کی دعا تو یہ تھی کہ بتوں، اے اللہ ہمیں بچانا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ رب انہن اضللن کثیرا، اے اللہ ان بتوں کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، من الناس، لوگوں میں، فمن تبعنی، پس جو اتباع کرے گا میری، فإنہ منی، وہی میرا ہے، جو میری اتباع کرے گا وہی میرا ہے، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ کس کا مزاج ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حلیم اواب تواب تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بردبار تھا، اور جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اور
اپنے قوم کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرنے کو، ادروائز وہ کیا کہتا، جس نے میری نافرمانی کی اس کو جہنم میں ڈال، نہیں، یہاں اس نے کہا جس نے میری فرما برداری کی وہی میرا ہے، لیکن جس نے نافرمانی کی تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، یعنی اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، وہ تیرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے تو ان کی مغفرت فرما، تو چاہے تو ان پہ عذاب نازل فرما، تو اگر تو مغفرت کرے گا، رحم فرمائے گا، تیرا اختیار ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قال کل امتی یدخل الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا انکار کون کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہی میرا انکار کرتا ہے۔ سمجھائی بات؟ حدیث آیا سمجھ؟ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ کیا کہا کہ جو میری اتباع کرے گا وہی میرا ہے، تو یہاں اہل مشرکین کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم جس کا بول رہے ہو کہ ہمارا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے، لیکن اس نے تو کہا جو میری اتباع کرے گا وہی میرا ہے، تم تو اس کی اتباع کرتے ہی نہیں، تم تو بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے بسایا ہے اپنی ذریت میں سے کچھ کو، بواد غیر ذی زرع، اس زمین پر جو کیا ہے زرخیز نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس جو حرمت والا گھر ہے وہاں پہ میں نے ان کو بسایا۔ کس کو بسایا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے بسایا تاکہ اللہ یہ نماز کے قائم کرنے والے بن جائے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس لوگوں کے دل مائل کر دے ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو رزق دے پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تمہارے شکر گزار بندے بنے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو بھی ہم ظاہر کرتے ہیں جو بھی ہم چھپاتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا ہے جو کچھ بھی ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام دیا اور اسحاق علیہ السلام دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے ذریت کو بھی، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اس دعا کو ہمارے لیے قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ولوالدی، اور ہمارے والدین ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور مومنوں کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب لگے گا، جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور آپ گمان مت کرو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اما يعمل الظالمون، کی یہ ظالم کیا عمل کرتے ہیں۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ تو ان کو مہلت دیے جاتا ہے، ڈھیل دیے جاتے ہیں اس دن تک جس دن وہ دن آئے گا جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی جب یہ عذاب دیکھیں گے اس دن آنکھیں کھلی کھلی رہیں گی، اس دن یہ آنکھ بھی بند نہیں کریں گے۔ محتئین مقنعی رؤوسہم، اس دن اپنے سر جو ہے ایسے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اس وقت جو ہے ان کو اپنی طرف بھی نظر نہیں ہوگی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اس وقت ہوا کی طرح ہوں گے، یعنی اس میں کچھ نہیں ہوگا خوف کے سوا، بس ڈر بھرا ہوا ہوگا اندر، باقی اس کے اندر کوئی قوت، کوئی جرت، کوئی طاقت، کوئی ہمت ان کے دل میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ دل ہوا ہوگا، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا، صرف خوف ہی خوف اس کے اندر ہوگا۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور لوگوں کو خبردار کیجئے اس دن سے جس دن وہ عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، اس دن کہیں گے ظالم، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب اب ہمیں مہلت دے دے، تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دے، نجب دعوتک، اب تو ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور
ہم تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا, ہم کبھی ختم نہیں ہوں گی, ہمارا یہ ٹھاٹ باٹ, ہماری یہ چودراہٹ, ہمارا یہ مال, ہمارا یہ ایجادات, ہماری یہ اولاد, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے, جو ہم یہ کر رہے ہیں عیش و عشرت, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ وَسَقَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور جب کہ میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا تھا ان لوگوں کی جگہ جنہوں نے ظلم کیا ہوا تھا انفسہم خود پر. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, اور میں نے تم کو واضح کیا تھا کہ میں نے ان ظالموں کے ساتھ کیا کیا. تم ان کی بستیوں میں گزرتے ہو, ان کی بستیوں میں رہتے ہو, اور تم پر وضاحت کی جا چکی ہے کہ ان کا ساتھ ان کا کیا انجام ہوا. تم جانتے بوجھتے بھی, اس کے باوجود بھی تم نے کیا اعمال کیے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, اور میں نے کتنی مثالیں تمہارے لیے بیان کی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ, اور یقیناً انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں, بڑی بڑی چالیں چلی آپ کے خلاف. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیریں جو ہے نوٹ کر کے رکھی ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, اور ان کی بڑی بڑی اتنی چالیں ہوتی تھی کہ پہاڑوں کو اسے ہلا دیں, پہاڑوں کو چلا لیں گے, ایسی ایسی بڑی بڑی سازشیں چلاتے تھے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ, اور جو ہے آپ گمان نہ کرے, آپ اس کے متعلق خیال نہ کرے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ وہ اس کی مخالفت کرے گا, وہ اس کو چھوڑ دے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام, یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام بدلہ لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض, جس دن زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین کے ساتھ. والسماوات, اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا دوسرے آسمان کے ساتھ. وبرزوا للہ الواحد القہار, اس دن سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اس ایک غالب پروردگار کے سامنے. وترى المجرمین, اور آپ دیکھیں گے ان مجرموں کو, ان گنہگاروں کو, یومئذ, اس دن, مقرنین فی الاسفاد, یہ جگڑے ہوئے ہوں گے, زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران, اور ان کا جو کپڑے ہیں وہ گندک کے ہوں گے. گندک کس کو بولتے ہیں؟ سوئی, یہ تیلی ہوتی ہے نا, تیلی کے اوپر جو ہوتا ہے جس کو جلاتے ہیں, اس کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو گندک بولتے ہیں. سمجھایا؟ تیلی کے اوپر, ہاں ہاں, جس سے نا جو آگ پکڑتا ہے, تیلی ہوتی ہے نا ماچس, ماچس کے اوپر جو ہوتا ہے نا پہلے سر پہ جو لگا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم جلاتے ہیں, اس کو گندک بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی گندک کا ان کا لباس ہو. اب گندک کی کیا صفت ہے؟ تھوڑا سا آپ اس کو آگ لگا تو کیا ہو جاتا ہے؟ آگ پکڑ لیتا ہے. تو اس گندک کا جس کو لباس پہنا جائے پھر جہنم میں ٹھوک دیا جائے, اس کو کیا انجام ہوگا, اس کا کیا حشر ہوگا. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ, اور آگ جو ہے ان کے چہروں تک پہنچ چکی ہوگی, ان کے چہرے بھی جلسا دے گی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر کسی شخص کو جو اس نے کمایا ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ, یہ قرآن جو ہے یہ پیغام ہے, جو میں اس سے پہلے بھی آپ کو بولتا تھا. اب اللہ دیکھو, اللہ کا جو ہے کلام اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے, دس قرآن از اے میسیج, یہ قرآن میسیج ہے, ایک پیغام ہے, ایک چٹھی ہے, ایک خط ہے. کس کے لیے؟ للناس, لوگوں کے لیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے, ٹھیک ہے, عمومی طور تمام لوگوں کے لیے اور خصوصی طور ہم مسلمانوں کے لیے, کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پڑھا. آپ دیکھیں اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جنہوں نے آج تک قرآن کو اول سے لے کر آخر تک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے, کبھی سمجھا ہی نہیں. انہوں نے تلاوت تو کی ہوگی, دورہ تو کیا ہوگا قرآن کا, لیکن آج تک اللہ کے پیغام کو سنا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے اس محب نے, ہمارے محبوب نے جو ہمیں خط بھیجا ہے, اس خط میں اس نے کیا لکھا ہے, آج تک ہم نے وہ خط نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بلاغ, یہ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا خط ہے, للناس, لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ, تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے اس کے ذریعے. وَلِيَعْلَمُوا, اور تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک الہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ عقل مند لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لے. یہ کب ہوگا؟ توحید کی طرف لوگ کب آئیں گے, نصیحت کب قبول کریں گے, خبردار کب ہو جائیں گے؟ جب وہ اس کلام کے نزدیک آئیں گے, جب کم از کم منیمم ایک دفعہ وہ اس قرآن کا ترجمہ مکمل طور پر پڑھیں گے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.